سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے۔ قلنا لمن، ہم نے عرض کیا کس کے لیے یا رسول اللہ؟ قالا، تو آپ نے فرمایا للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے قائدین کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی کتاب اور اس کے رسول کے لیے نصیحت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں اور ان کی اتباع کریں، ان کے احکام کی بجاوری کریں اور ان کی منع کردہ چیزوں سے باز رہیں۔ مسلمانوں کے قائدین کی نصیحت یہ ہے کہ ہم ان کی نصرت و حمایت کریں، انہیں نیک مشورے دیں، ان کے احکام کی اور معروف اور خیر میں اتباع کریں۔ عامۃ المسلمین کے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم ان کی خیر خواہی کریں، انہیں اچھائی کی تعلیم دیں، برائی سے حد الوسع روکنے کی کوشش کریں، انہیں دین سے باخبر کریں، جو چیزیں ان کے لیے نفع بخش ہیں اس سے انہیں آگاہ کریں، جو چیزیں ان کے لیے ضرر رساں ہیں اس سے بھی انہیں مطلع کریں، ان کے لیے اچھے جذبات رکھیں، ان کا ذکر ہمیشہ خیر اور بہتری کے ساتھ کریں۔ حضرات گرامی، الدین والنصیحہ، دین نصیحت ہے کہ تقاضے کے مطابق میں آپ کے سامنے ایک گزارش لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں زور و شور کے ساتھ کرونا کی ویکسین کا کام شروع ہوا ہے۔ اس ویکسینیشن کی مہم کو پوری دنیا نے بڑے اہتمام کے ساتھ شروع کیا ہے۔ دنیا کی تمام قومیں اس کو لے کر بے حد پرجوش ہیں۔ دنیا کی تمام حکومتیں اپنے تمام افراد کے لیے اس ویکسینیشن کو مہیا کرانے کے لیے شب و روز کوشش کر رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی ویکسینیشن کا عمل شروع ہو گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ طرح طرح کی افواہیں گرم ہیں، طرح طرح کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، قسم قسم کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ کچھ لوگ تو اپنی طبیعت کے اعتبار سے افواہ پسند اور پروپیگنڈا باز ہوتے ہیں۔ ان کی طبیعت میں جو منفی رجحان ہے، جو ان کی طبیعت میں نگیٹیویٹی ہے، وہ اس کو لے کر وہ ہمیشہ افواہوں کو پھیلانے میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ ایسے افراد ہیں جو اپنی ناواقفیت اور جہل کی بنیاد پر ان پروپیگنڈے کا شکار ہیں اور اس کی اشاعت میں وہ خود بھی لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا طبقہ ان سادہ لوگوں کا ہے جو طبیعتاً نیک ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، مگر ان کی مزاجی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس طرح کے پروپیگنڈے کو بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں اور بہتی ہوئی ہوا کے ساتھ بہنے لگتے ہیں۔ اور ایک عام مسلمانوں کا یہ ایک رجحان بھی ہے کہ اگر سائنس اور ایجادات اور اکتشافات کی اگر بات ہوتی ہے تو ہم عموماً اسے قبول کرنے کے لیے آسانی سے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ بالخصوص اگر کسی شے کا تعلق مغرب سے ہو تو ہم عموماً جو ہے اول وہلہ میں بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی دلیل کے اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک منفی اور غیر نفع بخش رویہ ہے، ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ویکسین کے اجزاء ترکیبی کے بارے میں جو ہے طرح طرح کی افواہیں اڑا رہے ہیں کہ اس میں نجس اجزاء شامل ہیں۔ حضرات گرامی، ابھی تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ویکسین جو ہے، بالخصوص ہندوستان میں تیار ہوئی ویکسین جو ہے ایسے اجزاء پر مشتمل ہے جو نجس ہیں۔ ابھی یہ بات پائے ثبوت کو نہیں پہنچی ہے کہ جو ویکسین ہمارے لیے تیار ہو رہی ہے وہ نجس اجزاء پر مشتمل ہے، اور بفرض محال اگر ایسا ہو بھی تو ہم جانتے ہیں کہ وہ اجزاء ویکسین کا حصہ بننے سے پہلے کئی مرحلے سے گزرے ہیں، کئی کیمیکل پروسیس سے جو ہے انہیں گزرنا پڑا ہے، ان کی ماہیت جو ہے وہ متغیر ہو گئی ہے، ان کی اصل جو ہے وہ بدل چکی ہے،
استہلاک کے بعد جو ہے وہ اپنی حقیقت پر وہ چیزیں باقی نہیں رہی ہیں، اور فقہ کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی شے کی حقیقت بدل جائے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ فقہاء کرام ایسی کئی مثالیں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے نتائج اور آثار کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس سے یہ خطرہ ہو سکتا ہے، یہ ساری باتیں وہم کی ہیں، پروپیگنڈا کا شکار ذہنوں سے نکلی ہوئی یہ باتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے سلسلے میں ہم ماہرین کی بات پر بھروسہ کریں، ہم اطباء اور ڈاکٹرز کی بات کو سنیں، بلکہ زندگی میں یہ موقف ہی ہونا چاہیے کہ ہر چیز کو جو ہے اس کے ماہر، متخصص اور ایکسپرٹ سے ہی ہم جاننے کی کوشش کریں، بازاری باتوں اور ہوائی جو ہے افواہوں پر جو ہے اعتماد نہ کریں۔ ابھی تک جو ہے یہ ویکسین جو آتی ہیں وہ کئی مراحل سے گزر کر، تجربوں کے اور مشاہدوں کے کئی مرحلوں سے گزر کر، ٹرائل کے کئی مرحلوں سے گزر کر پھر انسانوں کے لیے استعمال کے قابل بنائی جاتی ہیں، اور ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارے ٹرائلز جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں، کوئی ویکسین جو ہے وہ 90% کامیاب ہے، کوئی 70% کامیاب ہے۔ تو اب بظاہر کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ غیر ماہرین کی بات کو سنا جائے، غیر ایکسپرٹس کی بات کو جو ہے وہ دھیان دیا جائے۔ یاد رکھیے، ایک علمی قاعدہ یاد رکھیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ نیک لوگ جو ہے جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہمیشہ سچی ہی ہو، بلکہ اس کے لیے نیکی کے ساتھ ساتھ ان کا علم والا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ العلم لا یؤخذ من شیخ له تقوی و صلاح و عبادہ اذا کان لا یعرف بما یحدث به، یعنی کسی ایسے بزرگ سے کوئی علمی بات نہیں لی جائے گی، بظاہر اگرچہ وہ صاحب تقوی ہو، پرہیزگاری والا ہو، اگر وہ اس علم کو نہیں جانتا ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ عامہ ہے کہ ہمیں ماہرین کی باتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور تمام دنیا کے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویکسین ہمارے لیے جو ہے وہ نفع بخش ہے، ہمارے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی بات کو مانیں، اور ان کی بات کو نہ ماننے کا کوئی علمی، منطقی اور سائنٹیفک کوئی سبب نہیں ہے۔ لہٰذا میں آپ تمامی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان افواہوں پہ کان نہ دھریں، ان پروپیگنڈے کی طرف التفات نہ کریں، اور ایسا نہ ہو کہ کورونا ویکسین کا حشر بھی جو ہے وہ پولیو ویکسین کی طرح ہمارے درمیان ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ پولیو ویکسین کے خلاف کیسے پروپیگنڈے ہوئے، کیسی افواہیں ہوئیں، جس کا نتیجہ ہوا کہ ملک میں جو آخری کیسز پولیو کے تھے اس میں مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی، اور یہ صرف اس لیے تھا کہ ہم نے ان افواہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو پولیو کے ٹیکے سے دور رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 2012 اور 14 میں جب ملک میں پولیو خاتمے کے قریب تھا اور اس کے آخری معدودے جو ہے کیسز اور مریض بچے ہوئے تھے، تو ان میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ پوری دنیا میں پولیو کو ختم کرنے کی جو مہم چلائی، دنیا کے سارے ملکوں نے اس میں حصہ لیا، اقوام متحدہ نے اس کی قیادت کی، WHO نے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو ہے اس میں تعاون کیا، جس کے نتیجے میں انسداد پولیو کی مہم کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی، اور آج پوری دنیا میں پولیو کا جو ہے وجود ختم ہو گیا ہے۔ لیٹن امریکہ اور افریقہ کے دور دراز کے ملکوں میں بھی اب پولیو کا وجود نہیں رہا ہے، مگر آج اسی دنیا میں 2 ایسے ملک ہیں جہاں آج بھی پولیو کے مریض ہیں، پولیو کے کیسز ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ دونوں ملک جو ہے مسلم اکثریتی ملک ہیں، چونکہ وہاں بھی لوگوں کا یہی رویہ رہا ہے۔ پولیو کے ٹیکے کے بارے میں اسی طرح کی افواہیں گردش کر رہی تھیں جیسے آج جو ہے کورونا کے ویکسین کے لیے گردش کر رہی ہیں، اور ہمارا عجیب مزاج ہے کہ ہم افواہوں کو بڑی جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، التماس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان افواہوں پر توجہ نہ دیں، ان کی طرف کچھ التفات نہ کریں، اور کورونا ویکسین کی اس مہم کو کامیاب کرائیں۔ بالخصوص ہم ملت کے ہر فرد تک اس ویکسین کو پہنچائیں، ہم خود لگائیں، اپنے گھر والوں کو لگوائیں، اپنے عزیز و اقارب کو لگوائیں، اور اس کے خلاف ہونے والی اس غیر علمی اور جہالت آمیز پروپیگنڈے کو جو ہے دور کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، لوگوں کے اندر ایک شعور بیداری کی مہم چلائیں، اور انہیں بتائیں کہ اس مہلک بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے ویکسینیشن کے۔ یا تو ہم احتیاط کر سکتے ہیں یا ویکسینیشن کر سکتے ہیں، اور آج بھی احتیاط کی ضرورت ہے، آج بھی جو ہے وہ فزیکل ڈسٹینس کی ضرورت ہے، آج بھی ماسک کی ضرورت ہے، آج بھی سینیٹائزیشن کی ضرورت ہے، چونکہ ملک سے ابھی کورونا ختم نہیں ہوا ہے، کورونا کے خلاف انسانیت کی لڑائی جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ تو ہمیں ویکسین کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کے سلسلے میں بھی لوگوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے، ان کی فکر میں مثبت تبدیلی کرنے کی کوشش
کرنی چاہیے، نرمی اور جو ہے خاموشی کے ساتھ اس مہم کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور جب عملی طور پر ویکسینیشن کا کام شروع ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ اس مہم کو کامیاب کریں اور ملت کا کوئی فرد بھی بغیر ٹیکے کے جو ہے وہ رہنے نہ پائے۔ یہی نصیحت ہے، اور دین جو ہے نصیحت ہی کا نام ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کو جو ہے دین قرار دیا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سے خواہش کی جاتی ہے، گزارش کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے تو اس پروپیگنڈے کے خلاف مہم چلائیں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، لوگوں تک حقائق پہنچائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ ویکسین کتنی ضروری ہے، کتنی اہم ہے ہمارے لیے، ہمارے وجود کے لیے، انسانیت کی صلاح فلاح اور اس کی بقا کے لیے کتنی اہم ہے۔ اور جب عملی طور پر ویکسینیشن کا کام شروع ہو تو تمام افراد، جماعتیں، تنظیمیں اور سوشل ویلفیئر کے سلسلے میں کام کرنے والی جماعتیں، خدمت خلق کے لیے جو ہے کارگزار جو ہے تنظیمیں جو ہے وہ پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ لگ کر ملت کے ایک ایک فرد تک جو ہے اس ٹیکے کی جو ہے رسائی کو جو ہے یقینی بنائیں۔ جو لوگ اہل ثروت ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اور اس کی طرف سے اجر و ثواب کے لیے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور نادار مسلمان، غریب مسلمانوں کو ٹیکہ فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کا یہ عمل بڑا ہی کار ثواب ہوگا اور اس کی رضا جوئی کا رضا کا موجب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیکی اور خیر کے تمام کاموں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔